اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہم اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، لبریز ہو جائے، ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، بلکہ سچ عرض کروں کہ اللہ دل میں چھا جائے، ایسی زندگی ہو، پھر اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، اس بندے نے میرے گھر کو صاف کیا اور اپنے دل کو نور سے بھر لیا۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں یا کمرے میں جاندار کی تصویر ہو تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اگر کسی گھر میں کمرے میں جاندار کی تصویر ہے، اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو جس دل میں کسی غیر کی تصویر ہوگی اس دل میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی پھر؟ اور آج دلوں میں تو پتہ نہیں کس کس کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ یہ دل صنم خانہ بن گیا، بت خانہ بن گیا، سچ عرض کروں ہمارا دل گند خانہ بن گیا۔ تو اس دل کو صاف کیجئے اور محنت کیجئے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ کھانا کمانا، گھر بار بیوی بچے، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ مقصد زندگی انسان کا اپنے دل کو سنوارنا ہے، تاکہ سنوار کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جائیں۔ ہاں میرے بندے تو اپنے دل میں میری محبت کو بھر کے لایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب ذرا طالب علم توجہ فرمائیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے، اس لیے کہ بیچنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ حاجت مند ہوتا ہے، مجبور ہو کے گھر بیچ دیا، گاڑی بیچ دی، پلاٹ بیچ دیا، یا پھر اس کو زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے۔ 50 لاکھ کا پلاٹ خریدا تھا، 2 کروڑ قیمت لگے، چلو جی بیچ دیتے ہیں۔ اور یہ دونوں صورتیں اللہ کے بارے میں ممکن ہی نہیں، نہ اللہ کو کوئی حاجت ہے، نہ اللہ کو کسی سے فائدے کی توقع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچنے کا لفظ ہی نہیں لگایا۔ اللہ کیوں بیچے بھائی؟ بات ہی اور طرح سے کی کہ میں نے جنت کے بدلے میں مومن کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب بات تو سمجھ آ گئی کہ خریدنے کا لفظ کیوں کیا، لیکن طالب علم کے ذہن میں ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی انسان کے پاس ذرا بھی پیسے ہو نا فالتو، تو سب سے پہلی چیز جو وہ خریدتا ہے نا وہ اپنا گھر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گاڑی نہیں خریدتا یا کچھ اور نہیں خریدتا، گھر خریدتا ہے۔ جی کرائے سے جان چھوٹے، اپنا گھر ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خریدنا چاہتے تھے تو دل کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومن سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تو دل کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ مفسرین نے اس کا بھی جواب لکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کہا میرے بندے تیرا دل تو میرے لیے وقف ہو چکا ہے، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو وقف ہے۔ اب دل تو تمہارا تھا ہی میرے لیے وقف، اس کے بعد تمہارے پاس جان اور مال بچا تھا، میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔